سلمان صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہیلو سر، ان our village facilities and there is no facility and education available easily. The whole family, one uncle is the teacher and our village someone بھی جب بھی ان کے ولیج میں کوئی بندہ جوان ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب یا دبئی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی لیبر کانٹریکٹر کے ذریعے. ان کے سلمان کے فادر نے کہا ہے کہ آپ کو سب چھوڑ کے صرف ایجوکیشن کرنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. ابھی وہ ایز اے فری لانسر کام بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ڈگری اپنا کمپلیٹ کریں. ڈگری انہوں نے مینشن نہیں کیا ہے. آپ کو پتا ہے ملک کا سچویشن کیا ہے اور ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو ان کو کیا کورس آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ انڈیا پاکستان سب جگہ یہی حالات ہیں، بنگلہ دیش سب جگہ یہی حالات ہیں. گاؤں میں لوگوں کو ایک کام آتا ہے، ٹھیک ہے نا، بس شادی کرا لو، بس بچے ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں ہے. تعلیم کا اتنا رجحان نہیں ہے، نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم. تو یہ اب جو جنریشن آ رہی ہے وہ یوتھ آ رہی ہے، اور تو اس لیے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو وہاں امریکہ وہ سعودیہ بھیج دیتے ہیں. تو یہ ہر گھر کی کہانی ہے. جو پرانے لوگ ہیں، جو پرانی جنریشن ہے، وہ سب سعودیہ میں کام کر چکے ہیں. وہ پھر وہاں پر زندگی بھر لگا دیتے ہیں، خون پسینہ سب لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں واپس پاکستان آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. بچے ان کے پھر واپس وہ نکلتے ہیں. لیکن اب وہ ٹائم آ گیا کہ اب ان کے بچے بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ آٹومیشن آ رہی، سب کچھ آ رہا ہے. سعودی خود اب اپنا کام پکڑ کے کر رہے ہیں. پہلی دفعہ سعودی ایسے ہو گئے ہیں کہ اب وہ اسائلم بھی سیکھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، سعودیوں کو آرڈر دیا گیا کہ بھائی بادشاہ نے سب کے گرا دو. تو وہ سارے فوجی جو ہے نا، نے کہا نہیں بھائی، ہم یہ غلط کام نہیں کر سکتے، کیوں اس کو مار دیں بھائی. تو وہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ ہر جگہ جو ہے نا یہ سب کام ہو رہے ہیں. اور سعودیہ اور مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ ان کے اپنے عربز لوکل جابس پکڑ رہے ہیں، چاہے وہ مزدور کی کیوں نہ ہو، وہ ان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ بادشاہ نے پیسے پیچھے سے بند کر دی. بادشاہ نے کہا کہ بھائی اب پیٹرول ہم سے کوئی لینے والا نہیں ہے، عیاشی ختم ہو گئی، جاؤ گھر سر کے سب کام کرو. دا شو از اوور ناؤ، گو اینڈ گیٹ بیک ٹو ورک. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ ساری تعلیم گھر سے بیٹھ کے انٹرنیٹ کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہے. آپ ایک ڈیوائس لے لیں. پاکستان میں، انڈیا میں جہاں پر پانی نہیں ہے، وہاں پر سیل ٹاور لگا ہوگا، انٹرنیٹ آ رہا ہوگا. انفارچونیٹلی رائٹ، پانی نہیں ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، سیل ٹاور لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو انٹرنیٹ کی پینیٹریشن ہے، رائٹ. تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے یہ پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. آپ پانی کا مسئلہ کیسے حل کریں گے، کھانے پینے کا مسئلہ کیسے حل کریں گے، تم نے جس کو ووٹ دیا تم اسے جا کے بات کرو. ٹھیک ہے نا. اور تو اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. تو جو مسجد میں بیٹھا ہے نا، اس کو جا کے پکڑ کے مارو، چپل مارو اس کو، بولے یار تم زندگی بھر ہمیں صحیح چیز اگر پڑھا رہے ہوتے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے. تم بھی بولتے ہو اس پہ جا کے ووٹ ڈالو، ہم بھی بولتے ہیں، ہم بھی ڈال کے آتے ہیں. اگر ہم ڈال کے آتے ہیں تو منع بھی نہیں کرتے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ بھی تم لوگوں کو سوچنا چاہیے. کیونکہ جب تک تم کھڑے نہیں ہوگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین جہاد ظالم حکمران کے خلاف کھڑے ہو کے بات کرنا ہے. جو کرو نا یار. ٹھیک ہے نا. میں تو کرتا رہتا ہوں، تم لوگ سب کرو. یو ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس. دس از ویری امپورٹنٹ، بیکاز حالات جو ہے نا کلیکٹیولی اسی وقت چینج ہوں گے جب یہ سارے مسئلے ہمارے حل ہوں گے. تو تمہارے پاس پورا موقع ہے بیٹھ کر پڑھنے کا، سب کچھ کرنے کا. یہ ڈگریاں جو ورچوئل یونیورسٹی ہے، باولپور یونیورسٹی ہے، فلانا فیصل آباد یونیورسٹی ہے، لاہور یونیورسٹی ہے، کراچی یونیورسٹی ہے، ان سب کرنا بیکار ہے. تم 4 4 سال لگا رہے ہوگے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ملے گا، اس طرح کاغذ کا ٹکڑا ملے گا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ تم کو مل جائے گا. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اسکلز ہے نہ کچھ ہے، جیسے میں نے ہارورڈ کا وہ آرٹیکل دکھایا تھا. تو اپنی استطاعت کے مطابق تم دیکھو، اگر استطاعت زیادہ ہے تو ڈپلومہ ان اے آئی آپس کر سکتے ہو. استطاعت کم ہے تو وہ بیچلرس کے برابر ہے اے آئی آپس. ٹھیک ہے نا. کم ہے تو تم کوئی انفیوژن کے ساتھ ڈیو آپس سے سالو بلاک چین کر سکتے ہو. کم ہے ڈیو آپس ایس آپس یا بلاک چین جو بھی کرنا وہ کر سکتے ہو. اس سے بھی کم ہے ڈی سی سی ایس کر سکتے ہو. اپنی استطاعت کے مطابق دیکھو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان میں لوگوں کے پاس بلینز نہیں، ٹریلینز آف روپیز ہیں. ٹھیک ہے. لوگ 40 40 50 50 لاکھ کا جانور لے لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منہ پہ جانور ماریں گے کہ فلسطین میں 35 40 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں. 3 لاکھ سے اوپر اس نے بم گرائے. میں نے پھر سارا ڈیٹا نکالا ہے. پوری افغانستان جنگ کے اندر 20 سال میں امریکہ نے 80 ہزار بم گرائے. 80 ہزار. اسرائیل نے ابھی 7 مہینے میں 3 لاکھ سے اوپر، 3.5 لاکھ کے قریب بم گرا چکا ہے، بڑے بڑے بم، اور ابھی بھی گرا رہا ہے روزانہ. یعنی ہر 24 گھنٹے میں 1700 بم گرتے ہیں. یعنی ہر ایک گھنٹے میں 100 سے اوپر بم گر رہے ہوتے ہیں.
something like that, right? تو تم اندازہ کرو کہ ہر منٹ میں بم گر رہا ہوں اور ہم یہاں پر بڑے بڑے جانوروں کی قربانیاں کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کے پیسے یہ سب نہیں, نیت دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. نہ اس کا گوشت جاتا ہے, نہ خون جاتا ہے, کچھ نہیں جاتا, اس کی نیت جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو تم چھوٹا سا جانور لے کر آؤ, جو باقی تمہارے پاس پیسے ہیں تم کسی کو پڑھا دو, کچھ وہ کام کر لو, وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن لوگ نہیں کریں گے. تو کلیکٹیولی جو ہے نا, یہ بہت بڑے مسئلے ہیں نا جو ہمیں دیکھنے چاہیے, کرنے چاہیے. میرے بچے نے مجھ سے بولا کہ بھائی یہ جانور کتنا زبردست ہے, اور مجھے نا بلال چاچو نے بتایا کہ 40 لاکھ کا ہم لے لیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تم سے پوچھا کہ 40 لاکھ کا تم جانور لے رہے ہو. میں نے کہا اس کو بولو 3-4 لاکھ کا جانور لے, چھوٹا سا اچھا سا نارمل لے بس. ٹھیک ہے نا, ختم. کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا 40 لاکھ کا جانور لینے کا. تم اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے 40 لاکھ روپے کا کیا کی؟ تم نے دیکھا نہیں کہ وہاں لوگ بھوک سے مر رہے تھے, وہاں لوگ بیمار تھے, ان کا کھانا نہیں تھا, تعلیم نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. سو وی نیڈ ٹو فگر آؤٹ. یہ علماء کرام اس پہ بولیں نا, ممبر پہ کھڑے کے بولیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے فارم ہاؤس تھے جس میں مکھانے اور مکھن اور پتہ نہیں دیسی گھی کھلا کے تم نے جانوروں کو بڑا کیا, بھائی یہ حرام ہے, بالکل حرام کا فتویٰ دو. مسلمان بھوکے مرے, سب کچھ ہے تو ختم کرو. کوئی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. سو تم اپنی استطاعت کے مطابق دیکھو کہ تمہیں کیا پڑھنا چاہیے, اس تعلیم کو حاصل کرو, اور اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد یہاں سے مڈل ایسٹ چلے جاؤ. اپنی استطاعت دیکھو کتنے پیسے ہیں, کیا کر سکتا ہوں, کتنے کون سے کورسز ہیں جو میں کر سکتا ہوں, اس کے حساب سے کرو, اور وہاں سے وہاں چلے جاؤ. اور اس کو کرنے کے بعد پھر تم پڑھنے کے بعد ایگزام پاس کرنے کے بعد یہاں سے مڈل ایسٹ چلے جاؤ. مڈل ایسٹ میں کچھ عرصے کام کرو, 2-3-4 سال, زیادہ عرصے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے پھر وہاں چلے جاؤ, USA, UK, کینیڈا, جرمنی, یورپین یونین میں. وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وہاں کام بھی کر سکو گے, ان کو ضرورت بھی ہے, سب کچھ ہے, اور تمہیں کام بھی مل سکتا ہے. تم سب کے پاس الرزاق ایک ایسا کنڈوٹ ہے کہ تمہیں 100% جاب پلیسمنٹ دلاتا ہے اگر تم ساری ریکوائرمنٹس پوری کرو. تم لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ 15,000 سے اوپر جابس جو ہے نا جمع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دس از دا ریزن کہ میں وہ کھول رہا ہوں کہ بھائی سب لوگ آئیں, اس میں آ کے ٹرائی کریں کہاں کہاں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. شو می وٹ یو ہیو, شو می وٹ یو ہیو. یو ول انڈرسٹینڈ کہ یار یہ چیز کی کمی ہے, یہ چیز کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں 10% لوگ کام کر لیں سر. اس میں اسکالرشپس بھی دے رہا ہوں, سب کچھ دے رہا ہوں. جاؤ پروف تو کرو اپنے آپ کو, جاؤ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں بیٹھ کر پڑھو. ٹھیک ہے نا. اور ان تمام یوٹیوب کی سیلیبریٹیز کو فالو کرنا چھوڑ دو جیسے ڈرامے کی باتیں کرتے ہیں خالی. ٹھیک ہے نا, یہ کر لیں جی, یہ کر لیں, یہ فلانا کر لیں. ٹھیک ہے نا, یہ کر لیں, وہ کر لیں, ویسے یہ سب چھوڑ دو. صحیح ہے نا, ان سب کو فالو کرنا چھوڑ دو. اپنا ٹائم سوشل میڈیا سے اپنا آپ کو کٹ آف کرو, اور اپنا ٹائم لگاؤ اپنی تعلیم کے اوپر, اینڈ دین یو ول بی سکسیسفل. دس از مائی ریکمنڈیشن.